الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور مدح سرائی سننا باعث ثواب ہے۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور یہی مقصود زندگی ہے، یہی مقصد قرآن ہے، یہی مقصد الہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن میں حکم دیا ہے: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فقد فاز فوزا عظیما۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اسے عظیم کامیابی ملے گی۔ معلوم ہوا کہ کامیابی کا دار و مدار اطاعت رسول اور اطاعت الہی پر ہے۔ ہم اس وقت تک کامیاب اور کامران نہیں ہو سکیں گے جب تک کہ اللہ اور رسول کے وفادار نہ بن جائیں، جب تک کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کا جذبہ ہمارے اندر نہ پیدا ہو جائے، جب تک کہ اللہ اور رسول کی سنتوں کی شیدائی ہم نہ ہو جائیں، اس وقت تک ہمیں کامیابی اور کامرانی نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے کہ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ تو حضور کی تعریف کرنا، حضور کی تعریف سننا، حضور کا ذکر کرنا، حضور کا تذکرہ سننا، یہ سب باعث ثواب ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب نبی کی تعریف و توصیف کی ہے۔ قرآن عظیم الشان میں جگہ جگہ اپنے محبوب کا تذکرہ الگ الگ اسلوب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، قرآن میں بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی بڑے بڑے ہمارے اکابرین نے کی ہے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی تعریف و توصیف اور مدح سرائی کتنے اچھے انداز اور کتنے اچھے اشعار میں کی ہے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہے، مدح سرائی ہے۔ مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی کے خاندان سے ہیں، وہ حضور کی تعریف اس طرح سے بیان کرتے ہیں: خدا در انتظار حمد مانیس، محمد چشم بر راہ ثنا نیس، مناجاتے اگر باید بیاں کرد، ببیت ہم قناعت می کما کرد، محمد اسکو می خواہم خدا را، خدایا اسکو عشق مصطفیٰ را۔ یہ بزرگان دین کے اشعار ہیں جو حضور کی تعریف و توصیف کیے ہیں۔ ان اشعار کے اثرات دلوں کے اندر آتے ہیں، اس لیے کہ وہ بہت پائے کہ وہ چوٹی کے اللہ کے ولی تھے، اللہ والے لوگ تھے، وہ حضور کی تعریف کی ہیں۔ آج کے دور کے شرابی کبابی شاعر نہیں تھے جو اشعار کہتے ہیں، دنیاوی اشعار کہتے ہیں، شراب میں پی کر کے وہ اشعار بناتے ہیں۔ زندگی ان کی بالکل ماڈرن ہوتی ہے، اللہ رسول سے بالکل دور ہوتے ہیں۔ ایسے شاعروں کا شعر دل پہ اثر بالکل نہیں کرتا ہے، چاہے جتنی نعتیں سنیں، چاہے جتنے اشعار سنیں اور جس انداز سے بھی وہ پڑھیں۔
اس کا کوئی اثر نہیں آتا ہے، لیکن اکابرین کی نعتیں سننے سے، ان کے اشعار پڑھنے سے ان کی کیفیت کا، ان کے اثرات کا دلوں پر اثر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کی ہے۔ مختصر وقت میں ہم ذرا سنیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح تعریف کی ہے، کس انداز میں تعریف کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خلاصہ کائنات ہیں، محسن انسانیت ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، کہ حضور کے ایک ایک جسم کے ایک ایک اعضاء کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، ایک ایک حصے کا جسم کے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ایک ایک چیز، ایک ایک جز کا بھی ذکر کرنا اپنے لیے محبت کی دلیل نشانی سمجھتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے ذکر کرنا، بیان کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے ایک ایک جز کو بیان کیا قرآن میں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک کا تذکرہ کیا، والقمر فرما کر کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جب اللہ رب العالمین نے کیا قرآن عظیم الشان میں، تو کان کا جب تذکرہ کیا تو قل ہوا اذن خیر فرما کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب نبی کے جب نگاہ کا، آنکھ مبارک کا تذکرہ کیا، ما زاغ البصر فرما کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے جب ہونٹوں کا تذکرہ کیا تو شفتین فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زبان مبارک کا تذکرہ کیا قرآن میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا لا تحرک لسانک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا جب تذکرہ کیا قرآن میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا فول وجہک۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں پیدا ہوئے، جس جگہ پیدا ہوئے، اس شہر کی بھی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی، لا اقسم بہذا البلد فرما کر کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے، جس زمانے میں پیدا ہوئے، اس زمانے کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی، والعصر فرما کر کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی، لعمرک فرما کر کے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، ایک ایک حصے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے قرآن میں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ حضور کے مقام کو بتلانا ہے، حضور کی شان کو بتلانا ہے کہ حضور کا مقام و مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے، کتنا عرفہ ہے۔ کہ قرآن میں تذکرہ اس انداز سے ہو رہا ہے، ایک ایک حصے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق کائنات ہیں، رازق دو جہاں ہے، اپنے محبوب کا تذکرہ اس انداز میں کر رہے ہیں، ایک ایک حصے کا کر رہے ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا تذکرہ، واللیل اذا سجا، آپ کی دمکتی ہوئی زلفوں کی قسم اللہ نے کھائی، والضحیٰ، حضور کے دمکتے چمکتے چہرے کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما ودعک ربک وما قلی فرمایا کہ محبوب نبی آپ کا مقام ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہم آپ سے ناراض نہیں ہوئے، ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ مشرکین مکہ نے طعنہ دیا تھا کہ اللہ ناراض ہو گئے ہیں محمد سے، وہ طرح طرح کے طعنے دے رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اندر۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، اللہ فرمائے تھے، محبوب کے مقام کو بتلائے تھے کہ محبوب کا مقام ہمارے نزدیک کیا ہے، اور فرمائے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کا پروردگار آپ کو بالکل نہیں چھوڑا ہے اور آپ سے ناراض نہیں ہوا۔ آگے اللہ نے فرمایا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ قربان جائیے، اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کتنی تعریف اس کے اندر بھری ہوئی ہے، حضور کے کتنے مقام کو اس آیت کے اندر بتلا دیا گیا ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت بڑی جامع ہوا کرتی ہے، بڑے معانی اپنے اندر مطالب لیے ہوئے ہوتی ہے، بڑے بڑے مطلب اس کے اندر ہوتے ہیں، بڑی بڑی باتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ کلام کس کا ہے؟ وہ اس کلام کا کلام ہے جس نے سارے لوگوں کو کلام سے نوازا، جس نے لوگوں کو قوت گویائی دی، جس نے لوگوں کو بولنے کا سلیقہ دیا، خود رب العالمین کا کلام ہے۔ اسی لیے وہ کلام بہت فصیح و بلیغ ہے، اور اس کلام کے اندر بڑے مطالب چھپے ہوئے ہیں، بڑے تشریحات چھپے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب نبی کے مقام کو بیان فرمایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ آپ کے گزرے ہوئے دن سے آپ کا آنے والا دن بہتر ہوگا، آپ کے گزرے ہوئے دن سے آپ کا آنے والا دن بہتر ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب نبی آنے والا دن بہت ہی اچھا ہوگا، یعنی جو بھی دن آئے گا بہتر ہی ہوگا، بہتر ہی آپ کے لیے ہوگا۔
دنیا کے اندر آپ نہیں آئے تھے، جب دنیا کے اندر آ گئے آپ کی ولادت کے وقت، آپ کے ولادت سے پہلے جو برکتوں کا ظہور ہوا، جو رحمتوں کا ظہور ہوا مکہ کے اندر، دنیا کے اندر، عالم کے اندر اللہ کے رسول کی جو رحمت عام ہوئی، ظاہر ہوئی، آپ کا دنیا کے اندر آ جانا آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور پھر اللہ فرمائیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے اندر کہ آنے والا دن یعنی آپ کا مبارک بچپنا یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور پھر آگے آپ کی جوانی، پاک باز جوانی، پاک دامن جوانی یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور پھر آپ کا 25 سال کی عمر میں 40 سال حضرت خدیجہ سے شادی کرنا، یہ شادی کرنا آپ کے لیے بہتر۔ اور پھر آپ کے لیے اولاد کا نوازا جانا، صاحب اولاد ہو جانا، یہ آپ کے لیے اور بہتر۔ پھر 40 سال کی عمر میں آپ کا نبوت کا اعلان کرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، دین کی دعوت دینا مکہ کے اندر، یہ آپ کے لیے اور بہتر۔ دین کی دعوت دینے کے لیے طرح طرح کے مسائل کو جھیلنا، طرح طرح کی تکلیفوں کو اٹھانا، یہ آپ کے لیے بہتر۔ اور پھر اللہ کے حکم سے مکے کو چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت فرما جانا، یہ آپ کے لیے اور بہتر۔ اور پھر مدینے میں جا کر کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا، محنتیں کرنا، دین کی نشر و اشاعت کرنا، یہ آپ کے لیے اور بہتر۔ پھر اس کے بعد غزوہ بدر کا پیش آنا، جنگ احد کا پیش آنا، غزوہ احزاب کا پیش آ جانا، جنگ حنین کا پیش آ جانا، اور پھر صلح حدیبیہ کا پیش آ جانا، یہ اور آپ کے لیے بہتر۔ اور اس کے بعد پھر مکہ کا فتح ہو جانا آپ کے لیے اور بہتر۔ پھر آخر میں آپ کے لیے 1,24,000 صحابہ کرام کے ساتھ اپنا آخری حج ادا کرنا، حجۃ الوداع ادا کرنا، یہ آپ کے لیے بہتر۔ اور پھر اس دنیا فانی کو رخصت کر کے اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملنا، اس دنیا سے پردہ فرما جانا، یہ آپ کے لیے اور بہتر۔ پھر آپ کا قبر اطہر میں زندہ رہنا، یہ آپ کے لیے اور بہتر۔ پھر میدان محشر میں اپنے پیاسے امتی کو اپنے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر سے سیراب کرنا، یہ آپ کے لیے بہتر۔ اور پھر اپنے امتیوں کے لیے اللہ کے بارگاہ میں سفارش کرنا، شفاعت کرنا، یہ آپ کے لیے بہتر۔ اور پھر اپنے امتی کو لے کر کے، سارے امتی کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں لے کر داخل ہو جانا، یہ آپ کے لیے سب سے بہتر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس ایک آیت کے اندر یہ معانی چھپے ہوئے ہیں کہ آپ کے گزرے ہوئے دن سے آنے والا دن آپ کے لیے بہتر ہی بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی شان کو بیان کیا کہ محبوب نبی آپ کی شان یہ ہے، آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، آپ کا پروردگار، آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا، فَتَرْضَىٰ، کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے، قربان جائیے۔ اللہ فرما رہے ہیں، کس سے فرما رہے ہیں؟ نبی سے فرما رہے ہیں کہ نبی آپ کا شان یہ ہے، آپ کا مقام یہ ہے کہ ہم آپ کو اتنا نوازیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ ذرا ڈیٹیل میں تفصیل میں جائیں کہ اس دنیا کا نقشہ اٹھا کر دیکھ لیں، جغرافیہ کی طرف غور کریں کہ دنیا کے اندر جو بھی آئے، جتنے لوگ آئے، جتنے بڑے آئے، چاہے حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ بیزاری کو لے لیں، حضرت آدم علیہ السلام کے رونے کو لے لیں، ان کے رونے کا مقصد تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک دین کی دعوت دی، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، ان کے اس بلانے کا مقصد تھا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانے کے اندر زندگی گزارے، ان کے گزارنے کا مقصد تھا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام طرح طرح کے مسائل کو جھیلے، صبر کیے، صبر ایوب، صبر کا مظاہرہ کیے، ان کے صبر کا مظاہرہ کرنے کا مقصد تھا کہ اللہ راضی ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود میں اپنے آپ کو پیش کر دیے، ان کے اس پیش کرنے کا بھی مقصد تھا کہ اللہ راضی ہو جائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے اپنے گلے کو پیش کر رہے ہیں، کٹنے کے لیے تیار ہیں، ان کی کٹنے کا مقصد تھا کہ اللہ راضی ہو جائیں۔ حضرت یونس
علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندگی گزارے، ان کے گزارنے کا مقصد تھا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے ٹکرا جانا، فرعون سے مقابلہ کرنا، ان کے اس مقابلہ کرنے کا بھی مقصد تھا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محنتیں، ان کی مشقتیں بھی اللہ کی رضامندی کے لیے تھی۔ اور پھر آگے یہ پیغمبروں کا سلسلہ ہے، پھر آگے آتے ہیں خلفائے راشدین کو لیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کا مقصد ہے اللہ کی راضی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت کا، انصاف کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ اور ان کی شجاعت و بہادری کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی فقاہت کا مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے درایت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ریاضت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور پھر اولیاء کرام کی زندگی کو لے لیں، جتنے بھی بزرگان دین ہیں، مشائخ اعظام گزرے ہیں، حضرت ثابت کلیری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، جو مجاہدے کیے، اپنے زندگی میں آہوزاری کیے، راتوں میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، معافی مانگے، روئے، سب کے گڑ گڑانے کا مقصد، گریہ وزاری کرنا مقصد، ریاضت و مجاہدے کا مقصد تھا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ دنیا کا ہر انسان، جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، جو مجاہدے مشقتیں کیے ہیں، سب کے مشقتوں کا مقصد تھا کہ اللہ راضی ہو جائیں۔ اور اللہ کے راضی ہو جانا جو سب کا مقصد تھا، واقعتاً یہ اللہ کی رضامندی بڑی چیز ہے، اسی طرف لوگوں کی نظر تھی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ اللہ کی رضامندی یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں نے محنتیں کی، لیکن قربان جائیے کہ اس آیت میں محبوب کہ شان کو اللہ نے فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا دے گا کہ اے محبوب نبی آپ راضی ہو جائیں گے۔ پوری دنیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام سامنے تھے، چہرے پر خوشی کے آثار محسوس کیے صحابہ۔ اللہ کے رسول کا چہرہ کھل اٹھا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول چہرہ چمک رہا ہے، ضرور کوئی بات پیش آئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ابھی اللہ کی جانب سے قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ہے، اللہ نے ایک پیغام بھیجا ہے، اور وہ کتنا بڑا پیغام ہے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرما رہے میرے بارے میں کہ ہم تمہیں اتنا نوازیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں، قربان جائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے جا رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میری امت کا آخری فرد جہنم سے نکل کر جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا۔ یہ حضور فرماتے ہیں صحابہ سے کہ جب تک میری امت کا آخری فرد بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا، میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ محبوب نبی ہم آپ کو راضی کر کے رکھیں گے، آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ خوشی ہو جائیں گے۔ اور حضور فرما رہے ہیں یہ بات، حضور کا کتنا بڑا احسان ہے، امت کے تئیں کتنا درد ہے، کتنا غم ہے۔ آج ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں، اسی نبی کے اطاعت کا جذبہ رکھنے والے ہیں، لیکن کس انداز سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، حضور کی سنتوں سے کس قدر دور ہوتے جا رہے ہیں، حضور کی شکل و صورت سے کتنے ہم دور ہو گئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ کتنا سرد ہو گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیلات ہم سے ختم ہو گئی ہیں، حضور کا نام بھی ہم میں سے بہت لوگ نہیں جانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور خاندان کے لوگوں کا نام بھی ہمارے درمیان سے اڑتا جا رہا ہے، حضور کی زندگی کے حالات کا ہمیں نہیں پتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات کا ہمیں نہیں پتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کا اخلاق کا ہمیں نہیں پتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے دین کی دعوت دیے، لوگوں کو بلائے اور ایک اللہ کی طرف لوگوں کو کھینچے، اس انداز کا ہمیں نہیں پتا ہے۔ یہ ہم کس قدر جو ہے حضور سے دور ہوتے جا رہے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کا نتیجہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے چھوڑنے کا نتیجہ ہے جو آج ہم حالات سے دوچار ہو رہے ہیں،
جو آج حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ایک سنت چھوٹی تھی، ایک حکم چھوٹا تھا اللہ کے رسول کا۔ غزوہ احد یاد کریں، اللہ کے رسول کھڑے کیے تھے 40-70 لوگوں کو کہ جب تک میرا دوسرا حکم نہ آ جائے اس جگہ کو نہ چھوڑنا، یہی کھڑے رہنا ڈٹ کر کے۔ وہ بھی جھوٹا نہیں تھا، وہ بھی اللہ کے رسول کے حکم کو صحابہ توڑے نہیں تھے، بلکہ غلط فہمی ہو گئی تھی۔ وہ سمجھے کہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے، اب تو ہم جیت چکے ہیں، اب تو دشمن بھاگ رہے ہیں، اب تو غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے، اور صحابہ اکٹھا کر رہے ہیں تو ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ وہ مدد کرنے کے طور پر وہاں سے ہٹے تھے اور غنیمت اکٹھا کرنے لگے تھے، صحابہ کا ساتھ دینے لگے تھے۔ اتنی سی چوک ہوئی تھی، اتنی سی لغزش ہوئی تھی صحابہ کرام سے، 70 کے 70 شہید ہو گئے تھے۔ اتنا بڑا نقصان ہوا تھا، اور وہ کفار جو بالکل ذلیل ہو گئے تھے، شکست سے دوچار ہو گئے تھے، میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے تھے، وہ مشرکین، وہ کفار دوبارہ مسلمانوں پر حاوی ہو گئے، دوبارہ صحابہ کرام پر حاوی ہو گئے، غلبہ پا گئے اور مسلط ہو گئے۔ آج جو ہمارے اوپر کفار مسلط ہیں، آج جو دشمنان اسلام ہمارے اوپر حاوی ہیں، ہو نہ ہو یہی مقصد ہو کہ آج حضور سے ہم دور ہیں، آج حضور کی سنتوں سے ہم دور ہیں، حضور کی شکل و صورت سے دور ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ کامیابی اسی وقت ملے گی، بڑی کامیابی ملے گی جب اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی میں عزت ہے، رفعت ہے، زندگی کی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب